بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اکرام گلیکسی چینل کے ساتھ حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آج ہم آپ کو ایک بار پھر لے جا رہے ہیں آرٹس کونسل، جہاں پر 15ویں عالمی اردو کانفرنس جاری ہے، اور اس کا موضوع آج کا موضوع نیا میڈیا اور اس کے نئے تقاضے. شکریہ احمد صاحب. اور احمد صاحب جب بولنے لگتے ہیں اور انٹروڈکشن شروع ہوتا ہے تو پھر دل یہ کرتا ہے کہ ہم انہیں سنیں. مجھے تو لگا کہ آگے بھی اب آپ لے کر چلیں گے، لیکن خیر. نیا میڈیا نئے تقاضے. میڈیا کے حوالے سے 15ویں عالمی اردو کانفرنس، ایک کلک ہم کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور آج ساری تصاویر کھل جاتی. لائیو آپ ہمیں نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں. ہمارے تمام معزز مہمان، جو ان کی رائے ہے، جو ان کی گفتگو ہے، آپ پوری دنیا میں ملاحظہ فرمائیں گے. ایک دور ہوا کرتا تھا جب اخبار کو بہت اہمیت حاصل تھی. آج بھی اہمیت ہے گوگل کی، لیکن اتنی اہمیت حاصل تھی کہ دن نامکمل لگتا تھا اگر اخبار کے صفحے آپ کی نظر کے سامنے سے نہ گزرے. پھر وقت وہ بھی آیا جب 8 بجے کے ڈرامے کے حساب سے شادی کے کارڈ پر ٹائمنگ لکھے جاتے تھے، اور 9 بجے کا خبرنامہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہوتا تھا. اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا. وقت نے پھر کروٹ لی، پرائیویٹ میڈیا آیا. پرائیویٹ میڈیا نے سنسنی اور بریکنگ نیوز کا ایک کلچر شروع کیا جو آج تک کہیں نہ کہیں قائم و دائم ہے. لیکن ایسے لگتا تھا کہ اس بھاگ دوڑ سے آگے اب اور کچھ نہ ہوگا، مگر نہیں. سوشل میڈیا جو آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں کا حصہ بنا. ایک 2 اکاؤنٹس ہم نے بنائے جس کو پہلے ہماری ٹیمز دیکھا کرتی تھی. بعد میں یہ پتہ چلا کہ آج تو ہمارا پروگرام بھی کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس کا دار مدار ہے کہ وہ کتنا پاپولر ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ جو نیا میڈیا ہے اور نئے آنے والے دن ہیں، اس میں بہت سی باتیں جیسے شاہ صاحب نے کہا ظاہر ہے بہت سی اس میں اچھائیاں بھی ہیں، لیکن اگر ہم ان کوتاہیوں پر بھی نظر ڈالتے رہیں جو ہم سے شاید ہو رہی ہیں تو اس میڈیا کا ہم اور بہتر استعمال کر سکتے ہیں. اس چیز کو کچھ سال پہلے جیسے آپ نے خود کہا، ہم بالکل بھی جسے کہنا چاہیے اہمیت نہیں دیتے تھے. اب اس کو وہ اب ہماری زندگی کا لازم و ملزوم حصہ بن گیا ہے. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتی ہوں کہ 2008 میں ایک انٹرویو مجھے دیا چودھری شجاعت حسین صاحب نے. تو چودھری صاحب کو انٹرویو کرنا، ان کو سمجھنا، اور ان کے لیے کوئی 300-400 سوال لکھ کے لے جانے پڑتے ہیں کیونکہ سوال ختم نہیں ہوتا، جواب آ جاتا ہے، اور جواب اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگلا سوال آپ کو لوڈ کرنا پڑ جاتا ہے. تو انہوں نے زیر لب ایک کوئی ناشائستہ سی بات کہہ دی، میں گالی نہیں کہتی. تو اس زمانے میں چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا، 2010 میں کہیں جا کے وہ ای میل پہ چلنا شروع ہوا. اب وہ ای میل کے اوپر وہ آ رہا تھا اور ہم کھولتے تھے کلک کر کے، وہ ڈاؤن لوڈ ہوتا تھا. اس کو ڈاؤن لوڈ بھی نہیں ہوتا تھا، ای میل پہ وہ کلپس جو تھے نا وہ شیئر ہو رہے تھے. تو پتہ چلا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ای میل بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ویڈیو نئی چیز تھی. وہ پھر اس کے بعد ایک ویب سائٹ بن گئی. ایک ویب سائٹ تھی جو کہ تمام جرنلسٹوں کے حوالے سے تھی. اس کے اوپر وہ اپلوڈ ہونا شروع ہو گیا، وہ کہیں باہر سے ہی ہو رہی تھی. تو کہیں نہ کہیں جو تھی وہ لوگوں تک چیزیں پہنچنا شروع ہو گئی. لیکن یہ ہوگا کہ آپ نے ابھی بات کہی نہیں اور وہ وائرل ہو گئی، اور وہ کس نظریے، کس سوچ کے ساتھ وائرل ہو گئی، اس کا اندازہ میرا خیال ہے کہ 2013 سے پہلے کسی کو بھی نہیں تھا. مگر یہ اتنا اہم ہے کیونکہ آپ کی بات پہنچانا، اور ہر طرح سے، ہر فورم سے، اور اس کو جدت کے ساتھ پہنچانا جو ہے، وہ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا ایک چیلنج بھی بن گیا. کیونکہ ہم وہ جنریشن ہے نصرت کے جو شروع ہوئے تھے ٹیلی ویژن کے ساتھ، اور ٹیلی ویژن کے ساتھ جو ہے اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ریڈیو، پہلے ٹی وی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے یہ فیکس وغیرہ شروع ہو گئے تھے ہمارے سامنے سے، نہیں خبر فیکس پہ آتی تھی. پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ چینلز آ گئے، پھر سوشل میڈیا آ گیا. تو ہم نے وہ جو ٹی وی اپنے گھر میں سنبھال کے رکھا جاتا تھا، جس کے اوپر اس کو اتنے احترام کے ساتھ گھر میں رکھا جاتا تھا، ایک خوبصورت سا میز پوش اس کے اوپر ڈالتے تھے، اور اس کا دروازہ بڑے اہتمام سے بند کیا جاتا تھا، اور اس ٹی وی والے کمرے میں بچوں کو کھیلنے کی اجازت قطعی طور پر نہیں ہوتی تھی. اتنا احترام ٹیلی ویژن سیٹ کا ہوتا تھا جو ہمارا بچپن تھا. اور اس کے بعد آج یہ دور ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ٹی وی چلتا پھرتا موجود ہے. آپ بھی بات کہتے نہیں اور لوگ سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. سمجھانا بھی ضروری ہے، کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ آگے جا کے شاید ضرور بات ہوگی کہ کیا کیا کچھ اور بھی آ گیا، کیا کیا لغویات جو تھی وہ ہم نے اس کا سامنا کیا، مگر اس کا جواب بھی یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. You're making my day.
ایک تو شاہ صاحب نے جب تعارف کرایا میں نے کہا نوجوانوں کے ساتھ، تو میں نوجوانوں کی صف میں بیٹھ کے نوجوان محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو. دیکھیے ابھی کہیں حبیب یونیورسٹی کے اندر ایک ٹاک تھی اور اس میں اسی نوعیت کا ایک سوال تھا. تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہر دور میں کس طرح آپ ریلیونٹ رہتے ہیں، کس طریقے سے آپ اپنا مارک چھوڑتے ہیں، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنا کافی وقت جو ہے I spend most of my time with youngsters and I believe you me کہ وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ اسمارٹ ہیں مجھ سے. وہ ڈیجیٹل ورلڈ میں پیدا ہوئے ہیں اور ان سے میں انرجیز لیتا ہوں، توانائیاں لیتا ہوں، لیکن شاید میں ان سے زیادہ عقل مند ہوں اور جس سیڑھی پہ وہ چڑھنا چاہتے ہیں میں وہاں پہ پہلے موجود ہوں. تو نوجوانوں کے ساتھ یہ جو سوشل میڈیا کا سیلاب ہے، اگر اس کو آپ ملائیں کہ نوجوان نسل جو ہے، تو آپ کو سمجھنا پڑے گا نوجوان نسل کو اور سوشل میڈیا کے سیلاب کو. سوشل میڈیا کا سیلاب اور ڈیجیٹل ورلڈ میں جو پیدا ہوئی نسل ہے، اس کو نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھ پائی ہے بدقسمتی سے، نہ میڈیا سمجھ پایا ہے اور نہ پولیٹیکل پارٹی سمجھ میں آئی ہے، بارے ایک کے جو عمران خان صاحب کی جماعت ہے وہ بہت سمجھ میں آئی، وہ ان کو بہت سمجھ میں آئی ہے. دیکھیے پرنٹنگ پریس جب ایجاد ہوا تو جو کرسچن کلرجی تھی ان کی ڈومیننس یا ان کی جو پکڑ تھی عوام پہ، معاشرے پہ، وہ ٹوٹتی گئی. بہت سوچا جب اس ٹاپک کے بارے میں پڑھا، لیکن بہت سی باتیں ہمارے سینئرز نے کر دی ہیں، لیکن کچھ ہماری بھی رائے ہے اس سلسلے میں کہ سچ تک پہنچنے کی کوشش. ہلو سوری عبداللہ، I don't want to cut you. ہمارے درمیان آپ سب کے دوست اور بی بی سی کے نامور صحافی جاوید سبرو بھی آپ کو جوائن کر رہے ہیں. آجائیں جاوید صاحب. سو سچ تک پہنچنے کی کوشش، اس کوشش میں کامیاب ہونے کے بعد اس سچ یا خبر کو حقائق کی کسوٹی پر پرکھنے اور منوان عوام تک پہنچانے کا عمل، اس عمل میں کسی کا اعلیٰ کار نہ بننے کا عزم، ایٹ دا سیم ٹائم معاشرے میں ہیجان، نفرت اور اشتعال انگیزی پھیلانے کا سبب نہ بننے کا ارادہ، یہ تمام چیزیں اب ایک تھم نیل تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں. اور ٹریجڈی یہ ہے کہ پہلے تو پتہ نہیں جھوٹ کے پاؤں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن اکثر جھوٹوں کا ایک ویلو ضرور ہوتا ہے. سو دس از واٹ دا ریالٹی از. ماضی قریب میں کسی بھی خبر دینے والے کے لیے نائٹ فیئر ہوتا تھا یا ہال ہوتے تھے اگر خبر باؤنس ہونے کا شائبہ بھی کہیں سے ہو جاتا تھا. اب اس لیے ہال نہیں ہوتے، اب اس لیے ہال ہوتے ہیں اگر مطلوبہ کلکس یا مطلوبہ ویوز نہ حاصل ہوں. سو تھنگز ہیو چینجڈ. مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ایک بہت بڑا چیلنج جو ہم سب فیس کر رہے ہیں وہ ہے جھوٹ اور سچ کو کیسے الگ کریں، اور سسٹیننس بھی. مگر ایٹ دا سیم ٹائم کسی بھی چیز پہ پابندی یا کسی چیز پہ صرف تنقید کیے جانا کسی چیز کا سلوشن نہیں ہوتی. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جمہوری عمل کو پنپنے دیں، خود ہی اپنے اندر سے برے لوگوں کو فلٹر کر دے گی، اس میں انٹروین کرنے کی کوشش نہ کریں، تو آئی گیس آڈینس یا عوام بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. آج آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جھوٹ بہت سیلیبل ہے یا جتنا اسپائسیئر آپ کا تھم نیل اور کیپشن ہوتی ہے اتنے زیادہ ویوز آتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اف یو لیٹ اٹ پراسپر، اگر آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں تو عوام اتنے بے وقوف نہیں ہوتے کہ وہ سچ کو اگنور کر کے جھوٹ کو خریدتے چلیں. اور بالکل ہمیں جو جس قسم کا رسپانس سوشل میڈیا پہ ملتا ہے، خاص طور پہ ٹویٹر پر اور انسٹاگرام کا ہم اتنا ذکر نہیں کرتے. ایک جنریشن ہے جو نئی والی، ان کے لیے خبر اب اخبار ڈان کے اخبار پہ جا کے آن لائن یا کاغذ میں کا اخبار اٹھا کے پڑھنا نہیں ہے. ان کے لیے وہ ایک جو پوسٹر بنا دیا جاتا ہے ڈان امیجز پہ یا جس بھی اخبار کا ایک انسٹاگرام پیج ہوتا ہے، تصویر لگی ہوتی ہے اور ایک لائن کی ہیڈ لائن لکھی ہوتی ہے، وہ ان کے لیے خبر ہے میری اپنی ریسرچ کے مطابق. لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. خاص طور پہ میں کیونکہ ایک سیاسی پروگرام ہوسٹ کرتی ہوں، شام کو ایک عمومی جو انداز ہوتا ہے ہمارے یہاں 3 سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے ڈسکشن کرنا، مجھے جو پریشر نظر آتا ہے میری اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق وہ کلک بیٹ کا مقابلہ کرنا ہے. چسکا غیر پارلیمانی لفظ تو نہیں ہے عبداللہ؟ چسکا کا لفظ میں چسکا چلیں گے بہرحال
چسکا جو دیا جاتا ہے بلاگرز کی طرف سے کہ آپ دیکھیے انہوں نے کر کیا دیا, 2-3 ہیڈ لائنس لکھی ہوتی ہیں اور پھر ہم اسی چیز کو جب پروگرام میں کور کرتے ہیں کہ وہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا یا وہی کسی سیاستدان کا ایک بیان ہوگا, اس کے اوپر ولاگرز کے پاس بڑا مارجن ہوتا ہے اس کے اوپر پلے اراؤنڈ کرنے کا. آپ وہ ولاگ ان کا سنیں, اس میں وہ خبر ہوتی نہیں ہے لیکن کلک بیٹ کے ذریعے ضرور پہنچا دیتے ہیں. اب جب ہمارے پروگرامز یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوتے ہیں, جو ہم ٹی وی پروگرامز کرتے ہیں, ان میں اس قسم کا کلک بیٹ نہیں ہوتا, تو اس میں ویوز آپ دیکھتے ہیں کہ وہی افغانستان یا طالبان کا ایشو ہے یا پھر فار دیٹ میٹر پولیٹیکل معاملہ ہے جس کو بڑے چسکے کے ساتھ کسی بلاگر نے پیش کر دیا اور اس کے اوپر ہزاروں ویوز حاصل کر لیے. اور ہم صبح سے بیٹھے اپنی ٹیم کے ساتھ, ہم نے ایکسپرٹس کو بلایا جو اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے سب سے بہترین لوگ تھے, ان کو کوئی نہیں سن رہا, لیکن وہ رپورٹر یا بلاگر جس کی بیٹ پارلیمنٹ ہے لیکن بات وہ ہر چیز کے بارے میں کرے گا, تو وہ جو ہے وہ ایک اسٹار جرنلسٹ بن جاتا ہے. اور آج کل ہماری جو ڈیفینیشن ہے اسٹار جرنلسٹ کی, وہ بھی ہم سب لوگ واقف ہیں کہ وہ کیا بن چکی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے کتنے فالوورز ہیں وہ ڈیفائن نہیں کرتا کہ آپ کتنے اچھے جرنلسٹ ہیں. ہماری ایک ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے جس کے تحت ہماری جو جی کچھ جو حالیہ تجربات ہیں کی روشنی میں آپ کو بتاؤں. پہلے ہم ایک ریڈیو کا پروگرام کرتے تھے, او ایس بھی کرتے تھے, اور ہم بہت سارے لوگ پاکستان میں سنتے تھے, سیر کی جو ہم اردو سے کرتے تھے, اور اس کے جو ہیڈ ڈیز تھے جب وہ اپنی پیک پہ تھا تو 12-13 ملین لوگ اس کو روز سنتے تھے. تو ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ 12-13 ملین لوگ پاکستان اس کو سن رہے ہیں. پھر وہ پروگرام آہستہ آہستہ, کیونکہ وہ شارٹ ویو اور میڈیم ویو پہ ہوتا تھا, وہ کم ہوتا گیا. پھر ہم نے آج نیوز پہ سیلوی ٹی وی کا شروع کیا, تو اس کے لیے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ 5.7 ملین لوگ اس کو دیکھتے ہیں. ریٹنگ اس کی بہت اچھی تھی, جی بہت اچھی تھی, اور اپنے اس ٹائم سلاٹ پہ وہ سب سے زیادہ یا دوسرے نمبر پہ دیکھا جانے والا پروگرام تھا. تو اس وقت بھی ہم کہتے تھے زبردست ہے, 5.7 ملین بہت لوگ ہوتے ہیں. اچھا وہ پروگرام بند کرا دیا گیا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا, آسما شیرازی صاحبہ کو پتہ. اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب ہم کوئی ڈیجیٹل شروع کرتے ہیں, بیکاز پاکستان میں سوشل میڈیا ڈیجیٹل اور یہ وہ. اچھا پہلے دونوں ایونٹس کے دوران جو دونوں ہماری پروڈکٹس تھی, اس میں مثال کے طور پہ اگر میں ایڈیٹر ہوں پروگرام کا, تو میں سوچتا تھا کہ آج کی خبر کیا ہے اور کیا خبر امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے یا ہمارے آڈینس کے لیے, کس طرح اس پہ ہم بات کریں, کس سے انٹرویو کریں, کس سے ہم کہیں کہ جی ہمیں اینالائز کر کے دیں یا اسے سمجھائیں لوگوں کو. جب سے ہم نے یہ ڈیجیٹل سیلوی شروع کیا ہے تو ہماری جو ایڈیٹوریل تھنکنگ تھی وہ بیک بینچ پہ چلی گئی ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پہ ڈسکس کیا ہو رہا ہے, جو عموماً کچھ بکواس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, کبھی کبھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن زیادہ تر ہم سوچتے ہیں کہ ہیڈ لائن کیا لگائیں کہ لوگ اسے کلک کریں. اور ایک طرح سے میں ہیڈ لائن ایکسپرٹ ہو گیا ہوں, تو جو بھی بندہ پروگرام کرتا ہے, اگر میں جاب پہ نہ ہوں تو مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ اس کا تھم نیل کیا لگائیں. تو میں کہتا ہوں کہ میں تھم نیل گرو ہو گیا ہوں. اینی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم جو ہے وہ اس صورتحال میں آئے کہ ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ جو سارا ہمارا ڈسکشن ہو رہا تھا, آپ لوگوں نے بات کی کہ یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی, یہ آپ کے ہمارے ہونے سے بھی ہوگی بہتر. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں, اور